عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اعمیٰ اس کو کہا قرآن پاک نے، اعمیٰ یعنی جو نابینا ہے، ان کا نام عبداللہ ابن ام مکتوم تھا، تو نابینا تھے، انہوں نے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن ان پر نگاہ پڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی صحبت میں بیٹھے، وہ بھی صحابی بن گئے، یہاں تک کہ ان کا تذکرہ قرآن میں آیا۔ تو یہ صحبت کی برکت ہوتی ہے کہ آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو میری بات کا خلاصہ کیا ہوا؟ اس آیت میں یہ فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو، نیک بنو، اچھے بنو، صالح بنو، اس کے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ تم نیک صحبت اختیار کرو، اچھوں کے ساتھ رہو، ان کا نام قرآن نے بولا صادقین۔ اب کبھی کبھی آدمی کو یہ ذہن میں آتا ہے کہ آج کے زمانے میں کہاں رہے ایسے لوگ۔ تو ہمارے ایک بزرگ تھے، جب دارالعلوم دیوبند کے بڑے مفتی اعظم تھے، مفتی محمد حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہم سب کے استاد تھے، ان کا انتقال ہوا تھا، سب مغموم تھے۔ اس وقت ایک بڑے بزرگ تھے، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے کہا دیکھو یہ آیت ہے قیامت کی صبح تک کے لیے، قرآن میں جو آیت ہے اس پر قیامت کی صبح تک عمل ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے تم صادقین کے ساتھ رہو، اور قرآن ایسی چیز کا حکم نہیں دے سکتا جس پر عمل ممکن نہ ہو، قرآن تو ایسی چیز کا حکم دے گا جس پر عمل ممکن ہو۔ اس کا مطلب ہے قیامت کی صبح تک دنیا میں صادقین موجود رہیں گے، تبھی اس آیت پر عمل ہو سکے گا۔ تو یہ جو ذہن میں آتا ہے اب کہاں رہے، اچھے لوگ تھے وہ چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ جب تک قیامت قائم ہوگی تب تک دنیا میں اس آیت پر عمل کرنے کے لیے صادقین کا وجود ہوگا۔ اس لیے یہ ایک تدبیر بتائی اس آیت مبارکہ میں۔ پرانے زمانے میں ایمان والے اپنے قلب کو دیکھا کرتے تھے کہ میرے قلب میں گزشتہ دنوں تو جذبہ آتا تھا، پچھلے مہینے میں ہر روز میں سویرے اٹھتا تھا، اذان ہوتی میں لحاف ادھر پھینک دیتا تھا، ایک دم مسجد پہنچتا تھا۔ 10-20 دن ہو گئے میرا بہت معاملہ کمزور ہو رہا ہے، اذان سن کے بھی پھر سونے لگتا ہوں۔ اس سے پہلے میری حالت یہ تھی، میں چلتا تھا، سامنے لڑکی آتی تھی، میرا جی نہیں چاہتا تھا اس کی طرف دیکھوں، بلکہ میں سوچا کرتا تھا کیا دیکھوں گا، بلا وجہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا، نگاہ نیچے کرتا تھا۔ آج کل تبدیلی آ رہی، ایسا میرا ذہن نہیں رہا، یہ کیا ہونے لگا؟ پہلے کبھی میں دیکھتا تھا کسی کو اس نے رشوت کا 100 لیا تو میں بہت نفرت سے دیکھتا تھا، اس کو کیا ہو گیا، اپنی تنخواہ تو لے رہا ہے کام کی، یہ 100 روپیہ کیوں لیا، یہ تو حرام ہے، اور دیکھنا بھی میں گوارا نہیں کرتا تھا۔ لیکن اب میرے دل میں وہ جیسی نفرت کیوں نہیں رہی؟ یہ جب آدمی کو ذہن میں آتا ہے تو اس کو فکر آتا ہے کہ میرے قلب میں اگر یہ چینج آ رہی ہے تو اس کا مجھے ضرور علاج کرانا چاہیے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ عادت تھی۔ آپ کو یاد ہے جو لوگ تعلیم کرتے ہیں فضائل اعمال کی، اس میں شروع میں ہی ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی مجلس میں نہیں ہے، حضرت حنظلہ ان کا نام تھا، تو پوچھا تھا حنظلہ کہاں ہے؟ تو اس وقت جو سب سے پرانے بڑے تھے صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا حضرت میں جا کے ذرا گھر سے خبر لے کر آتا ہوں۔ تو گئے دوڑ کر، واقعہ آپ نے پڑھا ہے، تو وہاں گھر میں کھٹکھٹایا، کہاں حنظلہ، کہاں؟ اندر بیٹھے، کہا مجھے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا آ جاؤ اندر۔ جب اندر آ گئے تو پوچھا کیا بات حنظلہ، تمہیں تو وہاں ڈھونڈا جا رہا ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ کہا نافقہ حنظلہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے دوست، میں تو ایسا لگ رہا مجھے میں منافق ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کیسی بات کہتے ہو، کیسے منافق ہو گئے تم؟ کہنے لگے جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو اس وقت تو میرا دل عجیب غریب ہوتا ہے، بہت عالی شان، ایسا لگتا ہے مجھے جیسے جنت جہنم سامنے ہے۔ لیکن پھر جب میں گھر آتا ہوں، کام کاج میں لگتا ہوں، وہ میری کیفیت دل کی نہیں رہتی، تو وہاں میرا حال ایک ہے، یہاں میرا حال دوسرا ہے، تو یہ تو منافق ہی ہونا ہو گیا نا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تو بہت بڑے آدمی تھے، پرانا ہی ہوتا ہے، ان کا علم زیادہ، تجربہ زیادہ، صحبت زیادہ۔ انہوں نے کہا حنظلہ ایک بات سنو، اگر کوئی پرابلم ہوئی تو کیا گھر میں بیٹھ کے اس کا علاج ہوگا یا چل کے حضور سے عرض کرو گے؟ علاج کرنے والے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، روح کے ماہر تو وہی ہیں، دعوت دینے والے وہی ہیں، سمجھانے والے تو وہی ہیں۔ ایک دم حنظلہ کو سمجھائی بات، فوراً آ گئی۔ تو گویا جب ان کو دل میں کوئی چینج آ گئی فوراً متفکر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلی، کہ آدمی اپنے دوست کی لائن پر چل دیتا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْمَرْءُ مَنْ يُخَالِلُ، اس لیے آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہے۔
تو جب ایسی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں جس میں پھر دل میں تازگی آتی ہے، اسی کو لوگ آج کے زمانے میں، آج کل تو ٹرمینالوجی کا دور ہے، اس کو کہتے ہیں اصلاحی مجلس، اسی کو کہتے ہیں دین کی مجلس، اسی کو کہتے ہیں ذکر کی مجلس۔ تو اس لیے ایک معمول بنا لینا چاہیے آدمی کو کہ وہ ہر دن کچھ ٹائم نیک مجلس میں بیٹھے۔ جہاں مسجد میں ہو رہی ہے تعلیم، یہ نہیں سوچنا چاہیے میں نے 50 بار تعلیم سنی ہے، بلکہ یہ ریفریشمنٹ ہے، یہ ریفریشمنٹ ہے، بار بار واپس آنا، اللہ کی بات سنے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے گا، ان میں تاثیر ہے، دل پہ اثر ہوتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی زور سے چیختا ہے، اندر گوشت کا لوٹتا ہے، ایک دم گھبراتا ہے، آواز سے ہی تو اثر ہو گیا، زور سے آواز نکالنے سے دل پہ اثر آیا۔ کوئی آدمی تعریف کا جملہ کہتا ہے، میں فلاں جگہ تھا کل فلاں بڑے آدمی کے یہاں، تمہارا بہت اچھا ذکر ہو رہا تھا، تو اس نے بولا، جملہ بولا، سینٹنس بولا، اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، حالانکہ کوئی انجیکشن نہیں کیا، یہ اس بات کا اثر ہے۔ اللہ نے دل کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں بات کا اثر ہوتا ہے، قرآن کی بات کا اثر ہوتا ہے، حدیث کی بات کا اثر ہوتا ہے، بری بات کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر دن میں کچھ ٹائم ایسا ملے کہ آدمی نیک ماحول میں آ جائے، تاکہ دن بھر جو یہ قرب قیامت کا ماحول ہے، کہیں بے پردگی ہے، کہیں بے حیائی ہے، کہیں غلط باتیں ہیں، کہیں کچھ ہے، یہ جو دن میں گرد آ رہا ہے اس ایمان والے نورانی دل پر، یہ دھلتا رہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Muhammad Talha Official.